یہ 5واں قانون ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، پھر اس کے دین کے مطابق کیا کیا، عمل کیا، تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ فرقانن سے مراد ہے فتح، نصرت، عزت، مقام، مرتبہ۔ جو ہی بندہ رب سے ڈرتا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو میں کیا کر دوں گا؟ بنا دوں گا تمہارے لیے فرقانن، ایک تو حق و باطل کی معرفت آپ کو عطا کر دوں گا، آپ حق اور باطل کو پہچان لیں گے۔ نمبر 2، جس وقت تم مجھ اللہ سے ڈر کر دین کے احکام کے اوپر عمل کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ نمبر 2، وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کو بھی کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ جس وقت بندے کو حق اور باطل کی معرفت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو اس وقت بندہ غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اس وقت بندہ راستہ کون سا اختیار کرتا ہے؟ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جس وقت بندہ راستہ سیدھا اختیار کرتا ہے تو وہ رب سے ڈرتا ہے، رب سے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے، ایک تو میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا معرفت دے دوں گا، اور نمبر 2 تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور نمبر 3 تمہیں بخش بھی دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا۔ آسان معاملہ ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے۔ ہم دنیا سے ڈرتے، رب سے نہیں ڈرتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے نا، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے جو کیا تھے؟ ملک تھے، سردار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، مشورہ کیا آپس کے اندر، ساروں کو بلایا کہ سارے کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ عرب کے دنا اور سمجھدار آدمی کی روب میں شیخ نجدی کی روب میں کیا تھا؟ وہاں ان مشرکین کی مجلس میں کیا تھا؟ موجود تھا۔ تو مشورہ کیا ہوا کہ اس محمد کا اثر اور اس محمد کی دین کو کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ کیا کر دو؟ مٹا دو۔ صبح و شام، دن رات، ہر وقت یہی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہی صبح و شام کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا رہتا ہے۔ لہذا آپ ایسا کریں کہ اس کے اثر کو اور اسے کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا جی قید کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا جی اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ ابو جہل بیٹھا تھا وہاں بھی، اس نے کہا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ ناکام منصوبے ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کا بالکل ہی نام ختم کرنا ہے، اس کا بالکل ہی دین ختم کرنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو شہید کرنا پڑے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا، اس کو شہید کرنا پڑے گا۔ پھر ساروں نے مشورہ کیا، تو جو ابلیس بیٹھا تھا ان کی مجلس میں، شیخ نجدی کی روب میں، اس نے بھی ابو جہل کے کاندھے کے اوپر کیا مارا؟ تھاپڑا مارا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، اسی طرح کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے مشرکین نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، حملہ کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بتا دیا
کہ میرے پاک پیغمبر یہ آپ کو قتل کرنے کے، یہ آپ کو نکالنے کے، یہ آپ کو قید کرنے کے کیا بنا رہے ہیں؟ منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ میرے پاک پیغمبر ایسا کریں نا، اپنے بستر کے اوپر کیا کریں؟ علی کو سلائیں۔ کیا کریں؟ اپنے بستر کے اوپر علی کو سلائیں اور اپنے یار کو ساتھ لے کر غار میں چلے جائیں، غار میں چلے جائیں۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مشرکین نے محاصرہ کیا نا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، علی کو بلایا، بستر کے اوپر سلایا، حضرت علی سے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ آپ کا کچھ بھی نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جس وقت دیکھا کہ دروازے پر کیا کھڑے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری مٹی کی پھینکی، کیا ہو گئی؟ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، ان کی گردنیں ٹیڑھی ہو گئی، دوسری طرف چہرے ان کے پھر گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، اس وقت پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں، کہتی ہیں ابو جی انہوں نے لات اور عزا کی قسمیں کھا کر ارادہ پختہ کر لیا کہ کیا کریں گے؟ آپ کو قتل کریں گے، آپ کے اوپر حملہ کریں گے، لہٰذا آپ نہ جائیں۔ تو میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ فاطمہ روتی کیوں ہو؟ پانی لاؤ۔ وضو کے لیے پانی منگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مٹھی بھری ان کفار کے مشرکین کے طرف پھینکی، اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچا دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت اور باخریت سے کیا وہاں سے اپنے گھر سے نکل گئے، سیدھے ابو بکر کے گھر کے اندر گئے، دستک دی تو پہلے ہی کیا کر رہے تھے؟ صدیق اکبر انتظار کر رہے تھے، تو وہاں کہاں چلے گئے؟ غار کے اندر چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 15ویں سپارے کے اندر وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تحقیق قریب تھا لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ وہ تمہیں پھسلا ہی دیں، من الارض سرزمین مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ تمہیں نکال دیں یہاں سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت اور نہ ٹھہر پاتے، یعنی آپ اس وقت نہ ٹھہر پاتے خلافہ کا تمہارے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑے، مگر کیا؟ تھوڑے، سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ پھسل جاتے مگر تھوڑے۔ پیچھے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یقیناً قریب تھے کہ وہ آپ کو بہکا دیتے، تمہیں کیا کرتے؟ بہکا دیں تمہیں، عَنِ الَّذِينَ اس چیز سے، اوحینا الیکا جو آپ کی طرف ہم نے کیا کی ہے؟ وہی کی ہے نا، لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ جھوٹ گھڑیں ہم پر اس کے سوا، وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت تمہیں کوئی پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہے؟ مشرک کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا ان کو پھسلایا جائے، ان کو جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر کیا ڈالا جائے؟ پردہ ڈالا جائے، اس کے اوپر اس کو دبایا جائے۔ دبانے کی مشرک کی کوشش یہی کیا ہے کہ اس کو دبایا جائے اور کیا کیا جائے؟ اس کو کسی نہ کسی طریقے یہ خاموش ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کرو جس وقت آپ کے خلاف کفار تدبیر کر رہے تھے کہ کیا کریں؟ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو اس ارض مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ تو تدبیر کر رہے تھے قتل کرنے کی، نکالنے کی اور قید کرنے کی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ نے کیا تدبیر کی تھی؟ آپ کو بچانے کی۔ کیا کی؟ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر کیا ہے؟ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ، میں نے 2 دن پہلے بھی بتایا کہ رب کسی کا نقصان نہ کرے، کوئی نقصان کر سکتا نہیں۔ رب کسی کو فائدہ نہ پہنچائے نا تو کوئی فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتا، کہ رب فائدہ پہنچائے تو کوئی روکنے پہ آ جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی تھیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اس جیسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسا ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ سورۃ فرقان کے اندر آئیں، سورۃ فرقان کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ قرآن نہیں ہے، ان ھذا کہ یہ قرآن نہیں، الا افک مگر جھوٹ، افتراہ جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے اوپر کیا وحی نازل ہوئی ہے، میں کیا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس نے اللہ کے اوپر کیا لگایا، ذمہ لگایا، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اکیلا بھی نہیں ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی وعدن نہ کہ اس دی کنڈی تے کس نے پیچھے کس دا ہاتھ ہے، اس دے پیچھے کس نہ کیوے ہاتھ ہے، تاں یہ اتنا کچھ کر رہا، یہ اکیلا ہویا تے کچھ کریا نہیں، تے جس نال اللہ دیاں مدد ہون اس نو کسی دی مدد دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اوکے پہ آدن وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس نال جی مدد کرنے والے دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، کیا ہیں، موجود ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، پس وہ اتر آئے ظلم اور جھوٹ پر وہ اتر آئے، یہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کو گھڑنے والا کہہ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر یہ خود جھوٹے ہیں، یہ خود جھوٹے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں پچتی نہیں ہیں، جس طرح کتے کو ماکھی نہیں نہ پچتا، اس طرح مشرک کو توحید نہیں پچتی، قرآن کی آیتیں نہیں پچتی۔ وَإِنْ كَانُوا وَقَالُوا هَذَا أَسَاطِيرُ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور قرآن کو پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں کہا، کیا کہا، قصے کہانیاں کہا۔ اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو اس نے لکھ لی ہے، اِكْتَتَبَهَا جو اس نے لکھ لی ہے، فَهِيَ سو وہی تُمْلَىٰ عَلَيْهِ لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام، خود بھی لکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی ڈپٹی کیا اس نے کیا کی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ایتیں لکھوائی جاتی ہیں اس کو صبح و شام، پھر آ کے کیا کرتا ہے ہمارے پاس پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي، کہو میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے یہ کس سے کہانیاں نہیں، یہ محمد کا خود بنایا ہوا نہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ کیا ہے، اللہ نازل کرنے والا، جبریل امین لے کر آنے والا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا ہوا، نازل ہوا، کیا، قُلْ أَنزَلَهُ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نازل کیا اس کو، الذی وہ ذات، یعلم السر جو فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی پوشیدوں کو اور ظاہر کو کیا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، وہ کیا ہے، بڑا بخشنے والا کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے مراد کیا ہے، نضر بن حارث ہے، کیا ہے، نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث جاتا تھا فارس کے پاس، ہیرا کے پاس، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، اجمی لوگوں کی، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتے تھے۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصے اور پہلی امتوں کے واقعات اور قصے بیان فرمائے۔ کیوں بیان فرمائے؟ بیان فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم ان کے اندر کیا کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ و بچار کرتے، تدبر کرتے، کیا کرتے، تدبر کرتے، عبرت حاصل کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا سمجھا، ان کو پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں سمجھا، انہوں نے کہا یہ قرآن قصے کہانیاں بیان کرنے والی کیا ہے، کتاب ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں نا ہم اس طرح بنا سکتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق عقیدہ اور عمل اور پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے،
فرقاناً امتیاز یعنی حق و باطل میں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد کرو جب تدبیر کر رہے تھے بِکَ آپ کے خلاف الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ اللہ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب پڑھی جاتی تھیں ان پر ہماری آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا ایسا ہی کلام، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔